أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب هو الذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صدق الله مولانا العظيم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ رعد مکی صورت ہے۔ اس مبارک صورت کی ابتدا قرآن مجید کے نزول کے تذکرے سے کی گئی۔ یہ فرمایا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام پر یہ قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل سچ ہے اور اس کی مقتضا یہ کہ سب ایمان لائیں، مگر بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد آسمان اور زمین میں پھیلی ہوئی رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ فرما کر اس طرح سمجھایا، جس خدا نے تمہاری جسمانی پرورش کے لیے ایسا عظیم و شان کارخانہ بنایا ہے، کیا اس کے خزانے انسانوں کی روحانی تربیت و پرورش کے سامان سے خالی ہو سکتے ہیں؟ اس روحانی تربیت کے لیے یہ قرآن مجید نازل فرمایا۔ کائنات کے اس نظام سے قیامت پر دلیل لائی گئی۔ ان لوگوں کو عجیب سا تعجب، تو ان لوگوں کے عقلوں پر تعجب کا اظہار کیا گیا جو قیامت کے قائم ہونے کو ناممکن سمجھ رہے ہیں۔ تعجب سے کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا، جب ہم مر کر خاک ہو گئے تو پھر قیامت کو از سر نو پیدا کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو کافر بتلا کر جہنم کی وعید سنائی گئی۔ دوسرے رکوع میں رب العالمین کے عالم الغیب ہونے کو بیان کیا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ رات کی سیاہ تاریکیوں میں عمل ہو یا دن کے اجالے میں ہو، دل کے ارادے ہوں یا زبان کے الفاظ، کوئی چیز رب العالمین سے پوشیدہ نہیں۔ پھر قدرت الہی کا تذکرہ کہ وہ اپنے ہر ارادے کو عمل کی شکل دینے پر پوری طرح قادر ہیں۔ کسی قوم پر جب گناہوں پر کوئی عذاب بھیجیں تو کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی۔ پھر فرمایا گیا آسمان اور زمینوں کی ہر چیز خدا کے حکم پر عمل کرنے کو تیار اور تعمیل میں لگی ہوئی ہے۔ پھر حق و باطل کی مثال بارش سے اور اس سے ندی نالہ بہنے سے دی گئی، جس کے اوپر جھاگ سیلاب کے پانی میں رہتی ہے، اور اسی طرح بٹھی میں سونا اور چاندی جب زنگ لگ جائے تپایا جائے تو اس میں بھی جھاگ آ جاتی ہے، لیکن انجام یہ کہ اس جھاگ کو تو پھینک دیا جاتا ہے، اصل چیز رہ جاتی ہے۔ اسی طرح باطل بظاہر حق کے اوپر غالب نظر آئے، لیکن آخرکار باطل مغلوب ہو جاتا ہے، حق باقی اور ثابت رہتا ہے۔ تیسرے رکوع میں وعدے کی وفا، خوف الہی، صبر اور استقامت، نماز اور زکوٰۃ، ایسی چند صفتوں کا تذکرہ فرمایا جن کو اپنا کر انسان آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد کفر و شرک اختیار کر کے اس وعدے کو توڑ دیں، ان پر اللہ کی لعنت ہونا بتلایا گیا۔ پھر خدا کے نافرمانوں آخرت میں ان پر ہونے والے عذابوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اس نافرمانی کی اصل وجہ مال و دولت کی حرص اور دنیا پرستی بتائی گئی۔ چوتھے رکوع میں یہ تعلیم دی گئی، ہدایت تو قرآن مجید کے شکل میں محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ گئی، اب اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو ہدایت چاہے۔ پھر ذکر اللہ کی خاصیت کو بتایا کہ اس سے تطمئن قلوبہم، اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ مومنین کو ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے خوشحالی اور نیک انجامی کی بشارت سنائی گئی، اور کفار جو پیغمبر علیہ السلام کی رسالت پر اعتراضات کرتے ہیں اس کے جوابات دیے گئے۔ فرمایا یہ اگر ان کے کہنے کے مطابق فرمائشی معجزات بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان لانے والے نہیں۔ 5ویں رکوع میں پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دے کر یہ فرمایا گیا کہ یہ پیغام الہی اللہ کے رسول کے ساتھ ان کفار اور معاندین کا یہ استہزاء کوئی نیا معاملہ نہیں، یہ جھٹلانا یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ہمیشہ سے یہ ہوا ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، طرح طرح سے انہیں ستایا گیا، لیکن رب العالمین کی طرف سے ایک نظام ہے، ایسے بدبختوں کو رب العالمین مہلت دیتے ہیں، لیکن جب مہلت کی میعاد ختم ہو جائے پھر ان کے لیے دنیا میں عذاب اور آخرت کے عذاب کا تو معاملہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ قرآنی احکام کو چھوڑ کر کسی اور کی خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کرنی چاہیے۔ 6 اور آخری رکوع میں وہی جو پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرنے والے، اعتراضات کرنے والے یہ کہتے تھے کہ رسول کو تو انسانیت کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے، یہ کیسے رسول ہیں کہ اس کے بیوی اور بچے بھی ہیں؟ تو فرمایا کہ اس کی بیوی اور بچے بھی ہیں۔ پھر اس خیال کی تردید کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے، اور وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کی بھی بیوی اور بچے اور پوری عیالداری تھی۔ منکرین کے دوسرے اعتراض کا جواب دے کر انہیں یہ سمجھایا گیا کہ سنبھل جائیں ورنہ ان کے لیے برا وقت آ کر رہے گا، پھر کوئی طاقت ان سے عذاب کو نہیں ہٹا سکتی۔ اخیر میں پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کی دلیلیں عقلی اور نقلی بیان کی گئیں۔ عقلی یہ کہ پیغمبر علیہ السلام کے معجزات اور قرآن مجید جیسی عظیم کتاب یہ پیغمبر علیہ السلام کے نبوت پر دلیل ہے۔ نقلی یہ کہ جتنی بھی پہلے آسمانی کتابیں آئیں ان میں پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کی خبریں اور پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کی پیشن گویاں موجود تھی، جو کہ انصاف اور حق پسند علماء اہل کتاب یعنی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسوں سے اگر پوچھا جائے تو وہ آپ کو بتائیں گے۔